ایک ہاسپٹل کے اندر بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے؟ تو اس کے پتی دیو نے کہا کہ پگلی میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کے پتنی نے کہا کان تھوڑا قریب لاؤ، سچ بتاؤ دوسری شادی تو نہیں کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ ان کے پتی نے کہا پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات ایک دم برابر سمجھ میں آ رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں رہے آپ؟ اس سے بھی آسان کر دوں۔ اب دیکھیے میرے دوستو، یقین جانیے، یہ ہے اپنے مطلب کی چیز آپ سمجھ لیتے ہیں، نہیں یقین جانیے۔ اب آئیے چند شعر جو ہمارے اشفاق بہرائچی نے مدینے کی یاد کو تازہ کر دی۔ میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے، حاجی رئیس صاحب دیگر تمام حجاج یہاں پہ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ ہوں گے جسے مدینے پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہوگی، بہت سارے لوگ ہم جیسے ہوں گے جسے مدینے پاک کی زیارت اب تک نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا کرے اس محفل رسول کی برکت سے اللہ مدینے پاک سب کو گھمائے اور دکھائے اور روضہ حبیب پر جانے کی توفیق ہمیں بخشے، بولیے آمین۔ حاجی صاحب جب آپ مدینے میں گئے ہوں گے، آپ نے ریاض کے مارکیٹ کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے مکہ کے بازاروں کو بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا؟ وہ چار مصرے سنیے گا میرے دوستوں کے۔ صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے لیکن، ہائے ہائے، صدا دیتی رہی۔ میرے شعر پر وہی شخص سبحان اللہ کہتا ہے جو مرد ہوتا ہے، جو خاموش ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا بولے، تھوڑا بولے لہک کے، ہاں بیچ میں مزہ آنا چاہیے۔ آپ اگر سن کے بتائیے تو انشاءاللہ میں ایسا سناؤں گا کہ مزے کو بھی مزہ آئے گا، آپ تو چھوڑیے انشاءاللہ۔ صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے لیکن، نہ جنت لے کے آیا ہوں نہ حورے لے کے آیا ہوں۔ صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے لیکن، نہ جنت لے کے آیا ہوں نہ حورے لے کے آیا ہوں۔ عرب سے لوگ آتے ہیں تو سونا لے کے آتے ہیں، میں زمزم لے کے آیا ہوں کھجورے لے کے آیا ہوں۔ عرب سے لوگ آتے ہیں، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرب سے لوگ آتے ہیں، دوبارہ پڑھو اسے۔ صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے لیکن، وے آف اسلامک میڈیا کے حوالے سے ایک دم چاپ کے اس کو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور لاجواب بنا دیجئے ان کو۔ یہ لائک کرنا تو بھولوے مت۔ اس میں بھی آواز دے دو بھائی، چھوٹے والے مائک میں۔ بڈھا ہے اس میں، بڈھا ہے اس میں قوت پرواز نہیں ہے، مائک بہت خوب ہے پر اس میں آواز نہیں، تھوڑی سی ڈالیے، مجھ میں کم ہے۔ مائک بہت اچھا ہے بھائی، آپ جتنے خوبصورت ہیں اتنا ہی خوبصورت مائک ہے۔ مائک تو کسی وقت آپ اتنا اچھا کر دیتے ہیں طبیعت چاہتی ہے آپ کو کڈنیپ کر کے بہار لے جائیں ہم۔ ہاں شعر دیکھیں میرے دوست، صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے لیکن، نہ جنت لے کے آیا ہوں نہ حورے لے کے آیا ہوں۔ عرب سے لوگ آتے ہیں تو سونا لے کے آتے ہیں، میں زمزم لے کے آیا ہوں کھجورے لے کے آیا ہوں۔ میں زمزم۔ کتنے حضرات ہیں محفل میں؟ اٹھائیے جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ۔ اور کتنے حضرات ہیں جو اپنی ساس سے محبت کرتے ہیں؟ تھوڑا وہ بھی اٹھا دیجیے۔ اللہ، یہ پہلے والا جو ہاتھ اٹھاؤ، پہلا جو ہاتھ اٹھا تھا وہ ایکچولی ساس والا تھا، اب ماں والا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستو آپ ہاتھ اٹھائیے، ان کو بھی نوازنا، ان سے محبت کرنا گناہ نہیں میاں، وہ بھی آپ کی ماں ہے۔ ہاں اتنی بڑی مصیبت آپ کے حوالے کرتی ہے، کم بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں اپنا واقعہ، میں ڈیڑھ ٹانگ کا انسان اشفاق بہرائچی کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا تو زمانہ طالب علمی کے اندر اشفاق نے کہا کہ مجاہد چاہے تم مفتی بن جاؤ، شاعر بن جاؤ، اناؤنسر بن جاؤ، اس سے کوئی مطلب ہے نہیں، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے سے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ بھائی کیوں؟ کہ تم لنگڑے ہو، لنگڑے کی شادی جلدی ہوتی نہیں۔ میں ایک ہفتے تک کھانا بند کر دیا اس ٹینشن میں کہ بھائی کیوں، ایسا کیوں؟ تو اشفاق نے کہا کہ لوگ لنگڑا عام کھانا پسند کرتے ہیں، لنگڑے کو بیٹی دینا پسند نہیں۔ اب تو مجھے ہفتہ دن کے بجائے 14 دن اور ہم کوما میں چلے گئے۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ محنت کروں گا، لیکن تقدیر کا کھیل دیکھیے، رب کس کو کیا نواز دے کوئی جانتا نہیں ہے۔ میری شادی بہار نہیں، سیدھے عروس البلاد مہاراشٹرا ممبئی میں ہو گئی، لمبی چھلانگ لگایا۔ اور یہ فیس بک سے شادی ہم نے نہیں کی، انسٹاگرام سے،
گھر والوں نے شادی کی، محبتوں کی شادی نہیں بلکہ ماں باپ ہو راضی تب کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب ہماری شادی ہو گئی تو محلے کے اندر تمام عورتیں دیکھنے جب آتی ہماری اہلیہ محترمہ کو، تو ایک بوڑھی جب گزر رہی تھی کہا کہ لڑکا لنگڑا ہے لیکن بیوی کتنی اچھی پا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ واہ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کچھ دن کے بعد میں نوروز میں گیا، شادی کے 2 دن کے بعد ہمارے یہاں بہار میں جو لڑکی کے گھر جاتے ہیں سسرال تو اس کو بولتے ہیں نوروز، اور نوتھی بولتے ہیں شاید یو پی میں، یہاں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو مجھے ممبئی جانے کا موقع ملا تو میں جا نہیں رہا تھا، ڈر رہا تھا، کترا رہا تھا کہ بھائی میں لنگڑا آدمی، اتنی اچھی ہماری اہلیہ ہے، دیکھنے سننے میں بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، یہ بیچاری کیا سوچے گی، کیا فیلنگ کرے گی۔ جیسے ہی میں سسرال وہاں پہنچا تو چچیری مچیری جتنی سالیاں تھی استقبال کرنے کو آ گئی، جیجو آ گئے ہیں، لیکن میری اہلیہ کو ایک کے 47 کی طرح یکے بعد دیگرے 75 سوال داغنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ باجی صحیح بتا، جب تو جیجو لنگڑے کے ساتھ چلتی ہے تو تجھے کیسا فیلنگ ہوتا ہے، تم کو شرمندگی نہیں ہوتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ اب وہ ٹھہری مجاہد حسنین حبیبی کی بیوی، ناظم کی بیوی ناظمہ، نظامت کرنے کا ڈھنگ اسے بھی معلوم، اس نے اتفاق نام بھی ناظم جی۔ تو لیکن وہاں جب پہنچے تو دیکھا اہلیہ نے میری کہا کہ ارے پگلی کبھی میری نظر سے دیکھ تب تجھے پتا چلے گا کہ یہ لنگڑا ہے یا کیا ہے۔ ان کی سہیلیوں نے کہا اگر تمہاری نظر سے دیکھوں گی تو جیجو سیدھا ہو جائیں گے، لنگڑے نہیں رہیں گے۔ کہا نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب تم میری نظر سے دیکھے گی اس کو تو تجھے پتا چلے گا کہ وہ میرے عشق میں لنگڑا کے نہیں بلکہ لہرا کے چلتا ہے۔ واہ واہ واہ، میاں محبت جی کیا کہنے میں، واہ۔ اب ماں کے حوالے سے آپ کے چہرے پہ میں تھوڑا سا تبسم دیکھنا چاہ رہا تھا، ہنسانا چاہ رہا تھا آپ کو، اس لیے تاکہ محفل تر و تازہ ہو جائے اور اس کے لیے انشاءاللہ راستے ہموار ہو جائیں۔ میں مولانا مقبول صاحب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، 4 مصرے جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اس 4 مصرے کا مزہ لیجئے گا، اگر سچا ہو اچھا ہو پورا مجمع مل کے بتا دیجئے گا کہ مجاہد حسنین حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو۔ ہاتھ اٹھا کے استقبال بولے اور بولے رہ کے سبحان اللہ۔ آسمانوں کی ہنسی رنگت سے جا کر مل گئی، انفرادیت اگر ہو، جدت ہو، نیا پن ہو، انوکھا پن ہو تو مجھے نواز دیجیے گا۔ شعر دیکھیں، آسمانوں کی ہنسی رنگت سے جا کر مل گئی، گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کر مل گئی۔ آسمانوں کی ہنسی رنگت سے جا کر مل گئی، گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کر مل گئی۔ ارے ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی۔ واہ واہ، ماں نے جب پردہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پڑھو، مقرر نہیں دوبرر، ہے نا؟ تھوڑا سا آپ سنیے، کم سے کم انعام نہیں لے کے تو سبحان اللہ بول دیجئے، نوٹ نہیں، سبحان اللہ کا ووٹ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آپ بولتے رہے، اچھا لگتا ہے میرے دوستوں۔ شعر دیکھیں، آسمانوں کی ہنسی رنگت سے جا کر مل گئی، گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کر مل گئی۔ ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی۔ اب آئیے میرے دوستوں، وقت کی قلت دامن گیر ہے، لہذا حضرت مولانا